الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ الترمذی. بزرگان محترم، دو چیزیں ایسی ہے اثر جس کا ہوتا ہے، دو چیزیں ایسی ہیں اثر جس کا ہوتا ہے مجھ پر، آپ پر، سب پر ہوتا ہے. مجھ پر، آپ پر، سب پر ہوتا ہے. ایک ہے ان میں موسم، دوسرا ماحول ہے. ایک ہے ان میں موسم، دوسرا ماحول ہے. یہ میرا نہیں کسی دانا کا قول ہے. یہ میرا نہیں کسی دانا کا قول ہے. اس لیے صحبت ہمیشہ اچھی رکھو، اس لیے صحبت ہمیشہ اچھی رکھو. نیک لوگوں ہی سے دوستی رکھو، نیک لوگوں ہی سے دوستی رکھو. دیتا ہمیں اسلام بھی اسی بات کی تعلیم ہے، دیتا ہمیں اسلام بھی اسی بات کی تعلیم ہے. اس سے رہتا محفوظ دین اپنا صحیح سالم ہے. اس سے رہتا محفوظ دین اپنا صحیح سالم ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گفتگو کس موضوع پر کرنی ہے. گفتگو یہ چل رہی تھی ہماری کہ سورہ کہف، اس کی تلاوت کے جمعہ کے دن بھی اور عام دنوں میں بھی بڑے فضائل ہے. ان میں ایک فضیلت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس کی تلاوت کرنے والا دجال اور دجالیت کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو مجموعی طور پر 114 سورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟
114 مجموعی طور پر 114 صورتیں ہیں. اسی صورت کا انتخاب حضرت نے کیوں کیا کہ بھائی اس کے فضائل ذکر کیے کہ دجال اور دجالیت کے فتنے سے مومن محفوظ رہے گا. تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ سورہ کہف کے اندر 4 قصے ذکر کیے گئے ہیں، 4 واقعات پر سورہ کہف مشتمل ہے. ہم انشاءاللہ ترتیب وار چلیں گے، اور وہ 4 واقعات ایسے ہیں کہ جو مجھ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہر انسان سے تعلق رکھتے ہیں. پہلا واقعہ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمایا اس کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے کی، جہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا الی آخرہ. اس واقعے کے اندر اہم بات کیا معلوم ہوئی کہ یہ جتنے بھی حضرات تھے کتنے تھے؟ تو قرآن کریم کا انداز دیکھیے. قرآن کہتا ہے کہ سیقولون ثلاثہ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ کتنے تھے؟ 3. پھر قرآن نے آگے 4، پھر 5، پھر کہا 6، 7 کے بعد قرآن کریم نے آگے ذکر نہیں کیا، یہ کہا کہ 8واں ان کا کتا تھا. تو اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے لوگ تھے؟ 7 لوگ تھے، اور ان کے ایمان پر آنچ آ رہی تھی. ایمان کا بچانا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، چونکہ وقت کا جو حاکم اور حکمران تھا وہ صحیح مذہب پر، صحیح دین پر نہیں تھا. نہ صرف یہ کہ صحیح دین پر نہیں تھا، وہ لوگوں پر زبردستی کرتا تھا کہ صحیح دین جو تھا اسے چھوڑ کر اس مذہب کا فالو کیا جائے جس پر وہ قائم ہے اور چل رہا ہے. اب حکومت سے ٹکر لینا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی، تو اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم تعداد میں بھی کم ہیں، ویسے یہ ایک ساتھ بھی نہیں تھے، اتفاق سے ان کا جو ہے وہ جڑاؤ ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے غار میں پناہ لینے کو اپنے لیے مناسب سمجھا کہ ہم صحیح دین کو چھوڑے، اس سے اچھا ہے کہ غار میں چھپ جائے، غار میں چلے جائے. مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اذا والفتیۃ الی الکہف، کہ غار میں جانے کے ساتھ انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ پہلا کام یہ تھا کہ فقالو، تمام نے دعا کی، جمع کا صیغہ ہے کہ فقال قرآن نے نہیں کہا کہ ایک آدمی نے، یہ جتنے بھی تھے فقالو تمام نے دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو ہماری مدد کر. عام بالکل موٹا موٹا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کو، ترجمہ نہیں، کہ اللہ تو ہمارے ایمان کی کیا کر، تو ہماری حفاظت کر. تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ایمان کی بھی ہماری بھی. تو بڑا رحیم ہے، تو اپنی رحمت کا ہم پر نزول فرما. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی مجھے اور آپ کو کہ آدمی کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، سب سے پہلے اس کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے. دعا کرنا یہ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہے. لیکن میرے ایک استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس کا نمبر ہمارے یہاں بعد میں آتا ہے.
پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر باپو کے پاس جاتے ہیں، یا پہلے باپو کے پاس جاتے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ہوتے ہوتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ حالانکہ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے آدمی کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اس کے بعد یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے تحت چلاتا ہے، تو اسباب کے درجے میں آدمی جو ہیں جہاں بھی ہاتھ پیر مارنا چاہے، جو اس کو مناسب لگے اور شریعت اجازت دیتی ہو تو وہ راہ آدمی اختیار کرے۔ تو ایک تو دعا کا آدمی کو اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر علماء نے یہ لکھا کہ سورہ کہف اسی کے پڑھنے کو حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان کا ایمان بچ گیا، اور ایمان کے بچنے کا جو ظاہری سبب ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی۔ یہ سارے کیا تھے؟ نیک تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے نے نیک صحبت اختیار کی۔ تو ایمان پر اگر آنچ آ جائے یا ایسا لگتا ہے کہ ایمان پر آنچ آ رہی ہے تو آدمی کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، بلکہ اس سے پہلے کرنی چاہیے کہ آدمی ہمیشہ نیک لوگوں کی اور صالحین کی صحبت اختیار کرے۔ آدمی برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو برائی اس میں آ کر رہے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی جو ہے بچ جائے، یا تو اپنا اثر وہ ڈالے گا وہ نیک ہے تو، یا پھر ان کا اثر قبول کرے گا۔ اس لیے آدمی کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے ہمیشہ۔ دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی کہ بعض مرتبہ آدمی وہاں رہ کر مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو، تو جیسے یہ لوگ غار میں چلے گئے، غار میں چھپ گئے، تو حضور نے بھی ایک روایت میں فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا گویا کہ ہتھیلی پہ کیا رکھنا، انگارہ جو ہے وہ رکھنا۔ تو اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ بکریاں لے کر کہاں چلے جاؤ؟ پہاڑ کے اندر چلے جانا، اور اپنے ایمان کو اس طرح بچا لینا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ کیا یہ فتنوں کا دور نہیں ہے؟ حق اور باطل ہے، اس میں فرق کرنا، حق کا دامن تھامے رہنا کیا اتنا آسان ہے؟ ایک بڑی شخصیت ہے پاکستان کے اندر، ابھی بقید حیات ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ بعافیت تا دیر ہم پر سلامت رکھے، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ، بڑے جلیل القدر عالم گزرے ہیں۔ تو ان کے صاحبزادے ہیں ابو عمار حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ علماء ان سے واقف ہے، بڑی خدمات ہے، اس ملک میں بھی آتے رہتے ہیں۔ ان سے میں نے ایک واقعہ سنا، یہ جو میں نے کہا نا کہ حضور نے فرمایا کہ غار میں چلے جاؤ ایمان کو بچانے کے لیے، تو اس پر انہوں نے سنایا کہ ایک گورا آدمی اسی ملک کا واقعہ سنایا جہاں میں اور آپ موجود ہیں، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ اب اس نے ایمان قبول کیا، اب وہ مسجد میں جاتا، جس مسجد میں جاتا تو جماعت اسلامی والے ہیں تو وہ کہتے کہ ہم صحیح ہیں، دیوبندی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، اور بھی دوسری جماعتیں ہیں تو وہ کہتی کہ ہم صحیح ہے، باقی جو ہیں وہ گمراہ ہے۔ تو ہر آدمی اس کو اپنی طرف مائل کرتا۔ وہ شہر میں رہتا تھا، مختلف مساجد میں وہ جانے لگا، مختلف خیال کے لوگوں کی مسجد تھی، تو وہ سوچنے لگا کہ یار یہ کیا بات ہے، ادھر جاتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہے باقی غلط، وہاں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہے باقی غلط۔ اب میں اسلام قبول کروں تو کروں کون سا ہے؟ اب میں اسلام قبول میں نے کیا تو ہے، لیکن یہ کہ جمع رہوں تو کس پہ جمع رہوں، کون صحیح ہے؟ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے طور سے بات کرتا ہے۔
تو اس نے پھر احادیث کا اور قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا، تو اس کی نگاہ اس روایت پہ پڑی جس کا مفہوم میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ جب حق اور باطل میں امتیاز مشکل ہو جائے اور ایمان بچانا مشکل ہو، تو وہ تو نیا نیا بیچارہ مسلمان ہوا تھا، وہ سوچنے لگا کہ یار میں کس کا اتباع کروں، میں کن کے ساتھ جو ہے رہوں۔ ہم تو ماشاءاللہ پیدائشی اور پشتینی مسلمان ہیں کہ آنکھ کھولتے ہی ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت پڑی ہے، اور ہم اس ماحول میں پڑے بڑھے ہیں، ہمارے لیے جمنا آسان ہے۔ لیکن جو نیا آدمی ہے اس کے لیے جمنا اتنا آسان نہیں ہوتا، چونکہ وہ کسی اور مذہب میں رہ کر آیا ہے اور پڑھا لکھا آدمی تھا، اور ہر آدمی اس کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم صحیح دوسرے غلط۔ تو اس نے کہا میں خود ہی جو ہے قرآن و سنت، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں۔ تو حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اس نے مطالعہ شروع کیا تو اس روایت پہ پہنچا کہ بھائی جب ایمان بچانا مشکل ہو جائے، حق و باطل میں فرق کرنا، امتیاز کرنا مشکل ہو جائے، تو تم بکریاں لے کر جنگل میں چلے جاؤ، پہاڑ پر جو ہے وہ چلے جاؤ۔ تو اس نے اپنے متعلق فیصلہ کیا کہ میرے لیے اب ایمان بچانا مشکل ہے کہ ذہن میں طرح طرح کی باتیں آ رہی ہے کہ یہ مسجد والے صحیح ہے یا وہ مسجد والے صحیح ہے، فلاں صحیح ہے یا فلاں صحیح ہے، تو میں تو نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، اب میرے ایمان کا کیا بنے گا۔ اس نے بکریاں خریدی اور جنگل کی راہ پکڑی کہ اسی صورت میں جو ہے اب وہ میرا ایمان بچ سکتا ہے۔ اب حضرت نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا اور پھر بکریاں خرید کر جو ہے وہ جنگل میں گیا، کہاں کی بات وہ مجھے نہیں معلوم۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ حق اور باطل اس میں اب امتیاز کرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر طرح طرح کے میسیجز، واٹس ایپ، آڈیو، ویڈیو، امیجز جو ہیں وہ آتے ہیں، آدمی کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے۔ 15 شعبان آئے گی، کوئی یوں کہہ رہا ہے، کوئی یوں کہہ رہا ہے، یہ اس طرح کی بات ہے، اس طرح کی بات ہے۔ رمضان قریب آئے گا، چاند جو ہے وہ جن بوتل میں سے نکلے گا، اب جن بوتل میں سے نکلے گا، اور طرح طرح کی بات ہے، کوئی یوں کہہ رہا ہے چاند کے متعلق، کوئی جو ہے وہ یوں کہہ رہا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ یار کیا کرے، جائے تو جائے کدھر۔ تو پہلے یہ نہیں تھا تو آدمی اتنا پریشان نہیں رہتا تھا، اب جو ہے پریشانیاں اور بڑھ گئی ہے، اور آدمی پڑھتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، اثر تو ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں سنا بھی وہی کرو کہ جس پر ہمیں اعتماد ہے، جن کو ہم نے اپنا اکابر مانا ہے، جن کو ہم نے راہ راست پر مانا ہے۔ طرح طرح کے آڈیو سنو گے، طرح طرح کے ویڈیو دیکھو گے، طرح طرح کی تحریرات پڑھو گے، پریشان ہو جاؤ گے، اور شیطان جو ہے راہ مارنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ہر چیز جو آ رہی ہے مت پڑھا کرو۔ عام طور پہ گروپ میں ایسا ہوتا ہے کہ گروپ میں شامل ہے ہر طرح کے لوگ ہیں، تو اب گروپ میں وہ اپنے خیالات کے میسیجز بھیجتا ہے، اپنے خیالات کے آڈیو بھیجتا ہے، وہ اپنے خیالات کے جو ہے وہ ویڈیو بھیجتا ہے۔ اب آدمی چکر کھا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کیا ہے یہ بات۔ تو بھائی ایگزٹ لے لو، ایسے گروپ سے پھر ایگزٹ لے لو، ورنہ آدمی سنے گا، پڑھے گا، وہ پریشان ہوگا۔ میں خود اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ماشاءاللہ جو ہیں وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے آتے تھے کچھ، اور اب دیکھا تو وہ ٹوپی کے بغیر آتے ہیں۔ کبھی کبھار آدمی بھول جائے وہ الگ بات ہے، لیکن پھر میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو اس لیے ایسا کرو گے تو پھر یہی اس کا جو ہے وہ حشر ہونے والا ہے۔ اس لیے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے اس کو نہ پڑھا کرو نہ سنا کرو، ورنہ آدمی جو ہے پریشان ہو جائے۔ صحبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان آپس میں ملے اور نیک صحبت اختیار کرے، یہ بھی آج صحبت کا درجہ رکھتا ہے، اور آدمی آج فیس ٹو فیس سے کم اور فیس بک سے زیادہ ملاقات کر رہا ہے، فیس ٹو فیس کم ہوتا جا رہا ہے، اور ایسی چیزوں کے اوپر آدمی زیادہ تر جو ہے وہ وقت خرچ کرنے لگا ہے،
تو بھائی یہ بڑے فتنوں کا جو ہے وہ زمانہ ہے. تو ایک تو اللہ تعالی سے ہمیشہ دعا کرنی ہے کہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رکھے. ہر آدمی کا آڈیو مت سنا کرو، ہر عالم کا مت سنا کرو، ہر اسکالر کا مت سنا کرو، ہر ایک کی ویڈیو مت دیکھا کرو، ہر ایک کی تحریرات مت پڑھو، ورنہ زبان میں بھی اللہ نے چاشنی رکھی ہے، اسی طرح تحریر میں بھی چاشنی رکھی ہے. دو بڑی شخصیت جو ماضی قریب میں گزری، حضرت مولانا اچھی طرح واقف ہے، اور ان میں سے ایک تو ہماری مسجد میں بھی تشریف لا چکے ہیں، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ. یہ بھی کسی کی تحریرات کی چاشنی کا شکار ہو گئے تھے کہ ان کی تحریرات پڑھی، کتابیں پڑھی تو ادھر مائل ہو گئے. حالانکہ یہ ہمارے بڑے ہیں، وہ خود ہی ادھر چلے گئے. تو تحریر بھی آپ پڑھو، کسی کا مضمون پڑھو، یہ بھی ذہن پہ اثر کرے گا. ہر چیز جو ہے آدمی اگر مقابلہ کرنا جانتا ہے تو ٹھیک ہے، اور ہر آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر وہ اثر انداز ہوتی ہے. اور پھر ہم لوگ پوچھنے سے بھی ڈرتے ہیں. بعض لوگ جائیں گے کہ یار امام صاحب نے آپ پوچھوا جاؤں تو مارا متعلق ہوں خیال کرے، آپ فلانا مولوی صاحب نے پوچھوا جاؤں تو آپ متعلق یہ سو سوچ سے تو اب پوچھتا نہیں ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، اور پھر اسی میں اس کی راہ جو ہے وہ مار دی جاتی ہے. تو یہ لوگ اس طرف چلے گئے، میں نام نہیں لوں گا، علماء حضرات جانتے ہیں. اور پھر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے زندگی کے حالات جو ہیں خود لکھے ہیں. اس میں لکھا کہ میں واپس راہ راست پر آیا، اس میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی دعا مرکز نظام الدین پہ اثر دکھلا گئی. یہ حضرت نے نام لے کے لکھا ہے، پڑھو آپ ان کی سوانح حیات جو لکھی ہے. تو فرمایا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت الفرقان نکالتے تھے، پرچہ ماہنامہ وہ پڑھا کرتے تھے. تو ایک اللہ والے کی دعا کام کر گئی، اور وہ پھر راہ راست پر جو ہیں آئے ہیں. تو ہما شما کی کیا حیثیت. اس لیے آج اس کو بڑے حضرت نے بالکل کلیئر کٹ لکھا ہے پورا کہ کیسے دعا کی، کیا ہوا. آپ جو ہیں وہ ان کی کتاب پڑھے، نام یاد نہیں آ رہا مجھے، حضرت مولانا کیا ہے وہ، انہوں نے خود اپنی سوانح لکھی ہے. تو خیر بہرحال تو نیک صحبت جیسے آپس میں جو ہے وہ ہم دوستی کریں، اس میں دیکھنا ضروری ہے. تو اسی طرح ہم کس کو سن رہے ہیں، کس کو پڑھ رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ضروری ہے. آپ کو دوسری مثال دوں، کیا آدمی بری صحبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اتنے بڑے علمی خاندان سے تعلق، لیکن اس کی راہ ماری جاتی ہے. علماء حضرات جانتے ہیں کہ مملکت پاکستان جب وجود میں آیا تو علامہ ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ، تو پہلے بنگلہ دیش اور پاکستان ایک تھا. تو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم، انہوں نے جب پرچم کشائی کی باری آئی تو ایک مشرقی پاکستان کہا جاتا ہے، دوسرا مغربی پاکستان کہا جاتا ہے. تو جو آج پاکستان ہے وہاں پر پرچم کشائی اور جھنڈا جن سے لہروایا وہ تھے علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ. اور ڈھاکہ کے اندر بھی جو اب بنگلہ دیش ہے تو پرچم کشائی کی باری آئی تو علامہ ظفر احمد عثمانی نے جو ہے وہ پرچم لہرایا ہے پہلی مرتبہ جب پاکستان بنا ہے. اور حکیم الامت حضرت تھانوی نے ان سے بڑا علمی کام لیا ہے، بڑے زبردست عالم. ان کا بیٹا نام تھا مولانا عمر. وہ حد چڑھ گیا اہل قرآن کے کہ جو لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے، بات کا تو چھوڑو آپ، جو پھر بات کے درجے ہیں وہ کہتے ہیں اونلی قرآن، تو ان کو اہل قرآن کہا جاتا ہے. اتنے بڑے گھر کا آدمی، اس کا والد اتنی بڑی شخصیت علامہ ظفر احمد عثمانی، باپ نے بتیرا سمجھایا
لیکن اہل قرآن کے ہاتھوں لگ گیا تو بے دین کی موت مرا ہے، توبہ نہیں کی اس نے. تو ہمارا، میرا اور آپ کا پھر کیا حال ہوگا؟ اور ہر چیز دوسرے پہ فارورڈ بھی مت کیا کرو، پہلے دیکھو کہ اس میں بات صحیح ہے یا نہیں ہے. آج میسج آیا نہیں کہ ہم فرض عین سمجھتے ہیں کہ بھائی آگے جو ہے وہ فارورڈ کرنا ہے، بات کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کچھ نہیں. آدمی ڈاکٹر کے پاس اپنے جسم کا علاج کرانا چاہتا ہے، بیماری کا 10 آدمی سے پوچھتا ہے یا 2 آدمی سے پوچھے گا کم از کم کہ بھائی یہ ڈاکٹر کیسا ہے، اس کے پاس جاؤں نہ جاؤں، میری فیس جائے گی، خاص کر پرائیویٹ میں کہ اور اس ملک میں کہ بھائی میرا پیسہ جائے گا. تو کیا ایمان اتنی بھی قیمت نہیں رکھتا ہماری نگاہ؟ تو اس لیے نیک صحبت اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. نیک صحبت میں فیس ٹو فیس بھی، دوستی بھی اور یہ چیزیں بھی ہیں. تو بھائی اپنی ایمان کی حفاظت کی مجھے بھی اور آپ کو بھی بڑی فکر کی ضرورت ہے، اور آج ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ کان میں نہ پڑتی رہے اور شیطان ہماری راہ نہ مار دے. میں نے شروع میں جو روایت پڑھی اس میں حضور نے یہی فرمایا کہ آدمی دوستی کسی سے کرے تو دیکھ لے کہ دوست کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، اچھی راہ پر ہے، بری راہ پر ہے، ورنہ پھر اس کا اثر ہوتا ہے. کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہوگا دوست جیسا تو بھی ہوگا ویسا، اس لیے نہ رکھ دوست کوئی بھی ایسا ویسا. ہوتا ہے صحبت کا اثر، جانتا ہے یہ بات ہر بشر، کرنا نیک صحبت اختیار، ہوگا تو بھی ویسا، ہوگا جیسا تیرا یار. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ نصیب فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. یونس بھائی دمن والے تو وہ بیمار ہیں اور کافی بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے صحت و شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے. ایک لڑکی یہ جو ہے ہمارے علاقے میں، وہ بھی اس کا بھی کچھ ٹریٹمنٹ ہونے والی ہے، بیمار ہے، اس کے لیے بھی اور تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام کو صحت و شفا نصیب فرمائے. جو ٹریٹمنٹ ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے اس کو بھی ان کے حق میں صحت اور شفا کا ذریعہ بنائے.